بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اور اجساد انبیاء و شہداء و اولیاء کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ اس سلسلے میں عرض ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اجساد طیبات اپنی اپنی قبور اور اپنے اپنے مقامات کے اندر صحیح سلامت ہیں، اور ان کے اجساد طیبات میں کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا ہے. اور یہ تمام مسلمانوں کا متفقہ اور اجماعی عقیدہ ہے، اور یہ قطعی عقیدہ ہے کہ نبیوں کے جسم اپنی اپنی قبور کے اندر صحیح اور سلامت ہیں. اس حوالے سے ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء ونبی اللہ حی یرزق، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجساد طیبات کو کھائے. اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور قبر میں اسے رزق بھی عطا کیا جاتا ہے. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اور علامہ البانی جیسے محدث نے بھی اس کو حسن قرار دیا، اور دیگر محدثین کرام نے بھی اس کے راویوں کو ثقہ قرار دیا. مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے جس کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ وَالنَّارُ لَا تَأْكُلُ الْأَنْبِيَاءَ وَالْأَرْضُ لَا تَأْكُلُ الْأَنْبِيَاءَ، کہ نہ آگ اللہ کے نبیوں کے جسموں کو کھا سکتی ہے اور نہ ہی زمین اللہ کے نبیوں کے جسموں کو کھا سکتی ہے. یہ روایت مرفوع حکمی ہے. اس حوالے سے پوری امت مسلمہ کا اجماع ہے، یہ اجماعی نظریہ ہے کہ اللہ کے نبیوں کے جسم اطہر وہ صحیح اور سلامت ہوتے ہیں، اور بعد از وصال ان کے اجساد طیبات پر کوئی کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں ہوتا. اور قرآن مجید قرآن رشید کے اندر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام آپ کے حوالے سے مشہور واقعہ سورہ سبا کے اندر آیت نمبر 14 کے اندر کہ فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موته الا دابۃ الارض تأکل من سأته فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. یہ سورہ سبا آیت نمبر 14 ہے. یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے واقع ہے جس کی ڈیٹیل اور تفصیل تفاسیر میں اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا وصال کا وقت آیا تو اس وقت جنوں کو انہوں نے ڈیوٹی پہ لگایا ہوتا اور نگرانی کر رہے تھے. اسی دوران آپ نے موت کا ذائقہ چکھا اور آپ عبادت کر رہے تھے ایک عصا کے اوپر ٹیک لگا کر، تو اسی طرح آپ کا وصال با کمال ہوا اور آپ وہیں پہ ٹیک لگائے کھڑے رہے. اس دوران 1 سال کا عرصہ گزر گیا، اور نیچے سے جو لکڑی تھی اس کو جو سیخ ہوتی ہے، جو کیڑا ہوتا ہے، اس نے اس کو کھایا، اور حضرت سیدنا سلیمان کے جسد اطہر کا وزن وہ عصا جب برداشت نہ کر سکا تو آپ زمین پر تشریف لے آئے. تو تب جنوں کو جا کر پتا چلا کہ یہ ان کا تو وصال با کمال ہوا. اب یہاں 1 سال تک کا عرصہ آپ کے وصال کا ہونا اور پھر آپ کے جسم اطہر میں کسی قسم کی کوئی تغیر اور تبدل نہ ہونا، یہ بھی ہمارے عقیدے کی واضح طور پر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے اجساد وہ جہاں بھی ہوں بعد از وصال وہ صحیح اور سلامت ہوتے ہیں. رہ گیا مسئلہ اولیاء کرام کے حوالے سے، شہداء عظام کے حوالے سے یا دیگر مقدس ہستیوں کے حوالے سے، تو ان کے حوالے سے ہمارا قطعی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ اس حوالے سے ہمارا روایات کو سامنے رکھتے ہوئے، کئی واقعات اور مشاہدات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارا یہ نظریہ ہے اس حوالے سے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے بہت سارے ایسے نیک بندے ہیں کہ اللہ پاک ان پر ان کے اعمال صالحہ کی وجہ سے کرم فرماتے ہیں، اور ان کے جسموں کو اللہ تبارک و تعالی بالکل صحیح سلامت اور محفوظ رکھتے ہیں. اور یہ چیز روایات میں بھی ہے، ہمارے پاس نقلی طور پر بھی موجود ہے، اور اس کا 1 نہیں 2 نہیں ہزاروں مرتبہ مشاہدہ بھی کیا جا چکا ہے. اور میں یہاں جو مشاہدے والی بات ہے یہ بھی مضبوط دلیل ہوتی ہے. بہت ساری دفعہ جو مشاہدے ہوتے ہیں
وہ عین الیقین حق الیقین کے درجے تک وہ چیزیں لے جاتے ہیں۔ مثلا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی شہر دیکھا ہوا انہوں نے نہیں ہوتا، مثلا میں نے کولمبو نہیں دیکھا ہے لیکن وہ ہے، اب میں نے نہیں دیکھا لیکن اس قدر اس کی شہرت ہے کہ اس کو دیکھ کے آنے والے اس قدر زیادہ تعداد میں ہیں کہ ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح غیر انبیاء و اولیاء کرام، شہداء اعظام، حفاظ کرام، صحابہ کرام، یہ ہستیوں کے مختلف حادثات مختلف موقعوں پر ان کے طیب اور طاہر جسم کئی سو سالوں کے بعد جب نکلے تو ان کا ایک عظیم مسلمانوں کے لشکر نے، عظیم مسلمانوں کے گروہ نے ان کی زیارت کی اور ان کے اجساد طیبات کو انہوں نے محفوظ پایا، جس کی وجہ سے یہ نظریہ قائم ہوا کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے یہ میرے سامنے بخاری شریف ہے اور بخاری شریف کا باب ما جاء فی قبر النبی ہے۔ اس کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار کی وہ جو دیوار تھی اس کی مرمت کی جا رہی تھی، تو وہاں پر حضرت ہشام بن عروہ وہ اپنے والد حضرت عروہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں کہ لما سقط علیہم الحائط فی زمان الولید بن عبد الملک اخذوا فی بنائہ فبدت لهم قدم فوضعوا او ظنوا انها قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فما وجدوا احدا يعلم ذلك حتى قال لهم عروہ لا واللہ ما ہی قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ہی الا قدم عمر۔ یہ واضح طور پر بخاری شریف کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے کہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں جس وقت مزار پر انوار کی دیوار کی اصلاح کی جا رہی تھی تو وہاں سے ملبہ نیچے گرا تو ایک قدم مبارک ظاہر ہوا، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ صرف قدم ہی نہیں تھا بلکہ قدم بساکن ورقبہ، یعنی ساتھ ساتھ پوری پنڈلی بھی تھی اور اس کا پورا جناب وہ گھٹنا پورا، یعنی کہ پاؤں مبارک پوری ٹانگ مبارک جو ہے نا یہ سامنے آئی اور یہ نظر آئی۔ لوگ ڈر گئے کہ مبادا یہ چونکہ مزار پر انوار ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو کہیں یہ اللہ کے نبی مبارک پاک کا تو قدم مبارک نہیں ہے۔ اب وہاں بندہ ایسا کوئی نہیں تھا کہ جس سے یہ پتہ کروایا جائے کہ کیا یہ واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ہے یا کسی اور کا قدم مبارک ہے۔ تو حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے آ کر ان کی اصلاح فرمائی اور فرمایا واللہ اللہ کی قسم یہ رسول اللہ کا قدم مبارک نہیں ہے بلکہ یہ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا قدم مبارک ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث واضح طور پر بتا رہی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قدم مبارک ولید بن عبد الملک تک کے زمانے میں اس اتنے عرصے کے بعد بھی آپ کا جسم اطہر سلامت تھا، قدم مبارک واضح طور پر نظر آیا، جس سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے غلاموں کے اجساد کو بھی قبر مبارک کے اندر سلامت رکھتا ہے۔ یوں ہی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے جذب القلوب الی دار المحبوب کے اندر، اس کے علاوہ علامہ صالحی شامی نے اور دیگر جو سیرت کی کتابیں ان میں بھی موجود ہے کہ جس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مدینہ شریف کے اندر جب وہ نہر کھودنے کا وقت آیا تو اس وقت ان کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ لوگوں آؤ اور اپنے اپنے رشتہ داروں کی قبریں جو شہداء احد کے مزارات تھے وہاں ان کے اجساد طیبات کو اپنے اپنے نکال لو۔ تو واضح طور پر سیرت کی کتابوں میں تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ لوگ گئے اور انہوں نے اپنے اپنے رشتہ داروں کی وہ جو قبور تھیں ان میں سے ان کے اجساد طیبات کو، چونکہ وہاں سے نہر آ رہی تھی تو اس وجہ سے ان کے اجساد طیبات کو انہوں نے دوسرے مقام پر منتقل کیا۔ اس کے علاوہ ہم لوگ آئے روز دیکھتے ہیں یہاں راولپنڈی کے اندر ہزاروں لوگوں نے، یہاں میرے بالکل قریب آدھے کلومیٹر کا فاصلہ ہے، یہاں پر ایک بزرگ 300 سال کے بعد یہ جو ہماری ہائی وے اس کو کھولا جانے لگا تو یہ کورال کے مقام پر ان کے جسد اطہر واضح ہوا، ظاہر نکلا،
اور باقاعدہ طور پر صحیح سلامت جسم تھا اور ان کے کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح آئے روز آپ لوگ دیکھتے ہیں، بہت سارے ویڈیوز دیکھتے ہیں، ہمارے یہاں راولپنڈی کے اندر چوڑ کے مقام پر ایک شخص کو بے گناہ قتل کیا گیا۔ بڑا عجیب قسم کا واقعہ ہے، وہ تھا نوجوان لڑکا تھا اور وہاں یہ قبائلی علاقوں کا تھا، تو 16 مرتبہ اس کی جو جسم ہے وہ قبر سے باہر نکلا۔ کئی دفعہ وہاں قبر جو ہے نا وہ پانی کی وجہ سے ہوتا، پھر اس کا جسم نکلا۔ کئی دفعہ بالآخر اس کی اس لاش کو یہاں سے کئی سالوں کے بعد اس کے گاؤں میں جا کر دفن کیا، اور اس پر یہاں ہزاروں لوگ اس کے عینی جو ہے نا وہ گواہ ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے اپنی آنکھوں سے کئی ایسے میت دیکھے ہیں کہ جو کئی سالوں کے بعد جب ان کی قبریں، ہمارے اپنے خاندانی حوالے سے کئی ایسی قبریں ہیں کہ جو جب وہ بارشوں کی وجہ سے وہاں قبرستان کی دیواریں گری تو وہ قبریں ظاہر ہوئیں تو ان کے اندر جسم صحیح سلامت تھے۔ تو اس حوالے سے پھر ہم لوگ جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ تاہم انبیاء کے حوالے سے ہمارا قطعی عقیدہ ہے، لیکن جو دیگر انبیاء کرام کے حوالہ علاوہ جو ہستیاں ہیں ان کے حوالے سے ہم نے گمان رکھتے ہوئے کہ جس ہستی کی بھی زندگی اچھی گزری ہے اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو صحیح اور سلامت رکھیں گے اور اس کے جسم کو بالکل سلامت اور محفوظ رکھیں گے۔ تو یہ اصل میں ہمارا عقیدہ ہے اور اس کو ہی اپنانا چاہیے۔ اور اس میں جو ایک دوسری چیز بھی بڑی اہم ترین ذہن میں رکھی جائے کہ اگر کسی اللہ کے نیک بندے کے جسم کو اللہ وحدہ لا شریک سلامت رکھتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کا رنگ دکھاتے ہیں کہ ہاں میں ہوں، میں نے اپنے بندوں کی عزت افزائی کی ہے، انہوں نے میرا دین پھیلایا، انہوں نے میری محبت کے اندر زندگی گزاری، تو لو میں نے ان کے جسموں کو سلامت رکھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی مسلمان شخص کی قبر کھلتی ہے اور وہاں اس کا جسم سلامت نہیں ہوتا، وہاں ہڈیاں نکلتی ہیں، تو معاذ اللہ اس سے قطعاً یہ عقیدہ کبھی بھی نہیں بنایا جا سکتا کہ وہ جنتی نہیں ہے یا وہ بالکل معاذ اللہ وہ گمراہ ہے یا وہ گناہگار ہے یا وہ غلط انسان ہے، کیونکہ یہ فیصلے ہمارے لیے قرآن و حدیث نے اس چیز پر نہیں رکھے ہیں کہ جس کا جسم اس طرح ہوگا تو اس کو میں جنت دوں گا اور جس کا جسم ایسا نہیں ہوگا تو اس کو میں نہیں دوں گا۔ اس کے والے سے بھی ہم گمان اچھا رکھیں گے، وہ فیصلے کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے۔ باقی چونکہ ہمیں اس چیز سے اس کا مکلف نہیں بنایا گیا کہ ہم ان گہرائیوں میں جا کر اپنے تخمینے لگا کر کسی کے لیے جنت اور دوزخ کا فیصلہ کریں۔ اور اس حوالے سے بھی یاد رکھیں کہ ہم ایک جرنل حکم کہ حضور کی امتی جنت میں جائیں گے، جرنل حکم یہ تو ہم لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے امتی عاشق جنت میں جائیں گے، لیکن جس ہستی کے بارے میں قرآن و حدیث میں صراحت نام لے کر نہیں آئی ہے ہم اس کے بارے میں کسی طور پر بھی نام لے کر نہیں کہہ سکتے کہ فلاں آدمی جو ہے وہ جنتی ہے، یعنی قطعی طور پر نہیں کہہ سکتے۔ باقی گمان رکھتے ہوئے کسی بندے کی نیک زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے نیک گمان کرتے ہوئے، کیونکہ ظن المومنین خیرہ کا حکم ہے، وہ ہم کہیں گے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بہتر معاملہ کرے گا، اس کی زندگی اچھی گزری، اخلاق اچھے تھے، کردار اچھا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن قطعاً ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ واقعتاً یہ بندہ جنتی ہے، الا یہ کہ وہ ہستیاں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے نام لے کر بتایا، جیسے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، یعنی یہ جو عشرہ مبشرہ ہیں، حسنین کریمین ہیں، سیدہ زہرا پاک ہیں، حضرت سیدہ ام ملحان ہیں، اور دیگر اس طرح کئی اور صحابہ ہیں، حضرت سیدنا جعفر طیار ہیں، اور دیگر وہ صحابہ جو حضور کے سامنے شہید ہوئے، اللہ کے نبی نے ان کی جنتی ہونے کی گواہیاں دی، تو ان کا تو ہم نام لے کر کہیں گے۔ باقی ہم جرنلی تو کہیں گے کہ کل وعد اللہ الحسنى، اللہ تعالیٰ حضور کے صحابہ کے ساتھ بہتر معاملہ فرمائے گا، حضور کی امت کے ساتھ بہتر معاملہ فرمائے گا، انہیں بالآخر جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن نام لے کر ہم صرف ان لوگوں کے بارے میں جنتی کہہ سکتے ہیں کہ جن کا ہمارے پاس خبر کے اندر ہمارے پاس جو ہے نا وہ سلسلہ موجود ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ صالحہ پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔